بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 33 شروع کریں گے۔ ہمارا آج کا عنوان ہے ابواب المزید من الاجوف، اجوف سے ثلاثی مزید فیہ کے ابواب کا بیان۔ اس سے قبل اسباق کے اندر صاحب کتاب اجوف کے ثلاثی مجرد کے ابواب بیان کر چکے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر اجوف سے ثلاثی مزید فیہ کے ابواب کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے باب افتعال ہے، الاجوف الواوی من الافتعال، اجوف واوی سے باب افتعال۔ مادہ ہے الاقتیاد من القیادہ، الاقتیاد مادہ ہے جس کا مطلب ہے قیادت کرنا، ہانکنا۔ تصریفہ، اس کی گردان، اقتاد یقتاد اقتیادا فهو مقتاد، واقتود يقتاد اقتیادا فذاك مقتاد، الامر منه اقتد والنهي عنه لا تقتد والظرف منه مقتاد۔ یہ تھی اس کی گردان۔ آپ کو اس کے اندر چند صیغے مشترک ملے ہوں گے، یعنی اس میں فاعل کا صیغہ دیکھیے تو مقتاد ہے، اس میں مفعول کا صیغہ بھی مقتاد ہے، اور ظرف کا صیغہ بھی مقتاد ہے۔ تو یہ تینوں صیغے یکساں ہیں ظاہری شکل کے اعتبار سے، تو ان کے بارے میں صاحب کتاب اعلال میں وضاحت کرتے ہیں۔ الاعلال، تعلیل، اتحد في هذا الباب اسم الفاعل والمفعول والظرف على هيئة واحدة۔ کہہ رہے ہیں کہ اس باب کے اندر اس میں فاعل، مفعول اور ظرف تینوں کا صیغہ ایک صورت کا حامل ہے، ایک جیسا ہے۔ لیکن الفاعل فی الاصل مقتود بکسر الواو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فاعل کا صیغہ مقتاد، یہ اصل میں مقتود ہے، واو کے نیچے کسرہ ہے۔ والمفعول مقتود بفتح الواو، اور مفعول کا صیغہ مقتود ہے، اس کے اندر واو مفتوحہ ہے۔ والظرف ايضا على هذا الوزن، ظرف بھی اسی وزن پر ہے، اس کا اصل بھی مقتود ہے جیسے مفعول کا ہے، اور ظاہری شکل ہمارے سامنے مقتاد ہے۔ وهكذا تشابهت صيغ التثنية والجمع للمذكر في الامر، کہہ رہے اسی طریقے سے امر کے تثنیہ اور جمع مذکر کے صیغے بھی مشابہت رکھتے ہیں۔ مثلا اقتادا، اقتادو، یہ دو صیغے کن کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں؟ بصیغ التثنیۃ والجمع المذکر الغائب للماضی المعلوم، ماضی معلوم کے تثنیہ اور جمع مذکر کے صیغوں کے ساتھ، یعنی امر حاضر مذکر کا تثنیہ کا صیغہ بھی اقتادا ہے، اور ماضی کے اندر بھی تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ اقتادا ہے۔ اقتادو یہ امر حاضر مذکر کی جمع کا صیغہ بھی ہے، اور اسی طریقے سے یہ ماضی کے اندر بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ولیکن اصل الماضی، کہہ رہے لیکن اصل ماضی کا جو صیغہ ہے وہ ہے اقتودا، اقتودو بفتح الواو، یہاں واو پر فتحہ ہے، اور امر کے اندر واصل الامر المتکون من المضارع، امر کا صیغہ وہ مضارع سے بنتا ہے، اس کی اصل ہے اقتودا، اقتودو، واو کے نیچے کسرہ ہے بکسر الواو۔ والاعلالات الاخرى لیست بمشکلہ، دیگر جو تعلیلات ہیں وہ مشکل نہیں ہیں، وہ آسان ہے، قواعد پہلے پڑھے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے الاجوف الیاء من الافتعال، اجوف یائی باب افتعال سے، اس کے اندر مادہ ہے الاختیار، جس کا مطلب ہے الانتخاب، چننا، چناؤ کرنا۔ گردان دیکھیے، تصریف اختار یختار اختیارا فهو مختار، واختیر یختار اختیارا، آگے مکمل گردان ہے، کہتے ہیں مثل اقتاد یقتاد، اقتاد یقتاد کی طرح مکمل گردان پڑی جائے گی۔ الاجوف الواوی من الاستفعال، اجوف واوی باب استفعال سے، اس کا مادہ ہے الاستقامت، جس کا مطلب ہے ای الاعتدال والاستواء، درست ہونا، صحیح ہونا۔ تصریف اس کی گردان دیکھیے، استقام یستقیم استقامتا فهو مستقیم، الامر منه استقم والنهی عنه لا تستقم والظرف منه مستقام، یہ اس کی گردان تھی۔ اس کے اندر کیا تعلیل ہوئی؟ الاعلال، استقام اصلها استقوم، استقام ماضی کا صیغہ وہ استقوم تھا، نقلت حرکت الواو الى ما قبلها، واو کی حرکت ما قبل کو دی گئی، اس لیے کہ واو متحرک ما قبل ساکن ہے۔ ثم جعلت الواو الفا، پھر واو کو الف کے اندر تبدیل کیا گیا، طبقا لقاعدہ یقال ویباع، قاعدہ یقال ویباع کو جاری کرتے ہوئے، فصارت استقامہ، تو یہ صیغہ استقامہ بن گیا، یعنی استقوام قاف ساکن واو متحرک، تو واو کی حرکت قاف کو دی، استقوما بن گیا،
پھر واو کو الف کے اندر تبدیل کیا قاعدہ یقال و یباع کو جاری کرتے ہوئے تو صیغہ استقامہ بن گیا۔ اس کے بعد ہے وَيَسْتَقِيمُ، یستقیمو کے اندر کیا تعلیل ہوئی؟ اصلها یستقویم، اس کے اندر اصل ہے یستقویم، نقلت حرکت الواو الى ما قبلها، واو کی حرکت ما قبل کو منتقل ہوئی، وفقا لقاعدہ یقول ویبیع القاعدۃ الثامنہ، قاعدہ نمبر 8 یقول ویبیع کو جاری کرتے ہوئے جب حرکت ما قبل کو منتقل ہوگی ثم صارت الواو یا طبقا لقاعدہ میعاد، دوسرا قاعدہ یہاں میعاد جاری ہوگا کہ واو کو یا کے اندر تبدیل کریں گے، صیغہ فاصبحت یستقیم، یستقیم بن گیا۔ اس کے بعد مصدر کی تعلیل لکھی گئی ہے وَإِسْتِقَامَةً، اور جو مصدر ہے استقامتاً اس کا اصل کیا ہے؟ اصلها علی ما هو المشہور، مشہور قول کے مطابق اس کے اصل استقواما ہے۔ نقلت حرکت الواو الى ما قبلها، واو کی حرکت ما قبل کو منتقل کی، وصارت الفا ثم سقطت، پھر وہ قاعدہ یقالو کے تحت الف بنا اور الف ساقط ہو گیا، لالتقاء الساکنین، دو ساکن اکٹھے ہو گئے، دو الف سے اکٹھے ہو گئے، وزیدت فی آخریہ تاء العوض، آخر کے اندر تاء عوض زائد لائی گئی، یعنی تاء مدورہ کو جو تاء عوض کے طور پر یہاں آئی ہے اس کو آخر میں زائد لایا گیا، فصارت استقامتاً، تو صیغہ استقامتاً بن گیا۔ آگے اس میں فاعل کے اندر کیا تعلیل ہوئی؟ ومستقیم فی الاصل مستقوم، مستقیم اصل میں مستقوم ہے، اعلالہ مثل یستقیم، اس کے اعلال یستقیم کی طرح ہے، یعنی اس کے اندر جو تعلیلات ہیں وہ یستقیم کی طرح ہے۔ وفی الامر والنہی والصیغ المجزومۃ سقطت العین، کہہ رہے امر نہیں اور مجزوم صیغے یعنی جن کے آخر میں ساکن ہوتا ہے، جیسے لام امر کے ساتھ یا پھر نفی جہت بلم کے ساتھ، تو وہاں پر سقطت العین، عین ساقط ہوتا ہے، لالتقاء الساکنین، دو ساکن اکٹھے ہونے کی وجہ سے، وہکذا فی یستقمنا وتستقمنا، اسی طریقے سے مضارع کے دو صیغے جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر، ان کے اندر بھی التقاء ساکنین کی وجہ سے عین کو ساقط کیا جاتا ہے۔ ويعود هذا المحذوف عندما تأتي النون الثقيلة والخفيفة مثل استقیمن، کہ جب ان محذوف صیغوں کے اندر جن سے عین کلمہ کو حذف کیا جاتا ہے، جب ان کے ساتھ نون ثقیلہ یا خفیفہ آ جاتا ہے تو پھر یہ محذوف حرف واپس لوٹ آتا ہے۔ آگے الاجوف الیائی من الاستفعال، اجوف یائی باب استفعال سے، مثل الاستخارۃ، اس کے اندر ہمارا جو مادہ ہے وہ استخارہ ہے اور اس کا مطلب ہے طلب الخیر، خیر طلب کرنا۔ آگے گردان ہے تصریفہ استخارہ یستخیر استخارۃ فہو مستخیر، آخر تک گردان ایسی ہی پڑھی جائے گی، مثل استقام یستقیم، استقامہ یستقیم کی طرح۔ الاجوف الواوی من الافعال، اجوف واوی باب افعال سے، اور اس کا مادہ ہے الاقامت، جس کا مطلب ہے توطن، ٹھہرنا، پڑاؤ کرنا۔ تصریف اس کی گردان اقام یقیم اقامتا فهو مقیم، واقیم یقام اقامتا فذاک مقام، الامر منه اقم والنهی عنه لا تقم والظرف منه مقام مقامان مقامات۔ آگے لکھتے ہیں العلال جمیع علالاتها مثل استقام یستقیم، وہ تمام تعلیلات یہاں پر بھی ہوں گی جو استقامہ یستقیم کے اندر ہوئی ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا سبق نمبر 33 جس کے اندر ہم نے اجوف کے 83 مزید فی کے ابواب کا بیان پڑھا ہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم اس کی تمرین حل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس سبق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔